یہ آتا ہے حدیث پاک کے اندر کہ وہ نماز و دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے. معلق کہتے ہیں لٹکنا، یعنی لٹکی ہوئی رہتی ہے جب تک کہ بندہ درود شریف نہ پڑھ لے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے محترم بزرگوں، گزشتہ ہفتے پچھلے جمعے میں درود شریف کے متعلق گفتگو چل رہی تھی، بیان چل رہا تھا، لیکن پچھلے ہفتے میں بات پوری نہ ہو سکی. سوچا کہ اس بار اسی کے متعلق پھر بیان کیا جائے تاکہ صحیح طور پر بات سمجھ میں آ سکے. ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت و جلال کا ارشاد ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ تعالی، یقیناً اللہ تعالی اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی حضور پر درود و سلام بھیجو. یہ بھی بتلایا تھا پچھلے ہفتے میں کہ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے اور فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے اور بندوں کے درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے. یہ تو پچھلے ہفتے میں بتا ہی دیا تھا، لیکن حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف بھیجنے کی، درود شریف کثرت سے پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں، 10 برکتیں نازل فرماتا ہے اور 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور اگر 100 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ اندازہ لگا لیجئے، جوڑ لیجئے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے سے کتنی مرتبہ رحمتیں نازل ہوگی، کتنی مرتبہ برکتیں نازل ہوگی. آج ہم کبھی کسی سے شکایت کرتے ہیں کہ ہم اس تنگی کا شکار ہے، ہم پریشانی میں مبتلا ہے، ہم پر یہ پریشانی آ رہی ہے، لیکن جس آدمی پر 10 رحمتیں نازل ہو رہی ہو، جس آدمی پر 10 برکتیں نازل ہو رہی ہو، ایک درود شریف پڑھنے سے اور 10 گناہوں کو مٹایا جا رہا ہو، تو پھر
اس گھر میں پریشانی کا کوئی نام نشان نہیں رہے گا۔ کبھی ہم تعویذ لینے جاتے ہیں کہ ہم پر یہ پریشانی ہے، یہ دکھ ہے، سارا مسئلے کا حل تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وظائف میں بتا دیا ہے، پر کرو تو صحیح، کرنے والا تو کوئی ہو۔ جب ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہو رہی ہے، 10 برکتیں نازل ہو رہی ہے، اب 100 مرتبہ پڑھنے سے لگا سکتا ہے کوئی؟ ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہو رہی ہے تو 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے سے کتنی مرتبہ رحمتیں نازل ہو رہی ہے؟ بتا سکتا ہے کوئی جوڑ کر کے؟ میرے خیال سے 500 مرتبہ جس آدمی پر رحمتیں نازل ہو رہی ہو، بتاؤ اس گھر میں پریشانی آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ جس گھر میں برکتیں 500 مرتبہ برکتیں نازل ہو رہی ہو، اس گھر میں جو ہے فقر و فاقہ آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ 500 مرتبہ 500 گنا اس سے معاف کیے جا رہے ہو تو پھر ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا اس نبی کا ہمارے اوپر اتنا بھی حق نہیں ہے کہ جو نبی ہمارے لیے محنتیں کرتا کرتا چلا گیا؟ کیونکہ اس کائنات میں سب سے بڑا محسن اگر ہمارا کوئی ہے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہمارا کوئی محسن نہیں ہو سکتا، کوئی ہمارے اوپر احسان کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اس نبی پر پھر بھی درود نہ پڑھے تو بتلاؤ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کہاں کہاں درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ درود شریف جو ہے یہ آتا ہے حدیث پاک کے اندر کہ وہ نماز، وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ معلق کہتے ہیں لٹکنا، یعنی لٹکی ہوئی رہتی ہے جب تک کہ بندہ درود شریف نہ پڑھ لے تو وہ اوپر ہی نہیں جاتی۔ درود شریف جب دعا مانگے درود شریف سے شروع کرے، جب دعا کو ختم کرے تو درود شریف پر ختم کرے۔ بتاؤ نماز میں ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو بتاؤ درود شریف پڑھنے کے بعد ہی تو ہماری نماز ختم ہوتی ہے؟ نہیں، ہم نماز کے اندر درود شریف پڑھتے ہیں تو سب سے آخر میں درود شریف ہی تو پڑھا جاتا ہے۔ التحیات کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہاں تو نماز پوری ہو جاتی ہے، تو پھر درود شریف کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ درود شریف اس لیے اس کی حکمت یہ ہے، بزرگوں نے بیان کی ہے کہ ہماری نماز اور دعا معلق رہتی ہے زمین اور آسمان کے درمیان تاکہ یہ قبول ہو جائے، اس لیے آخر میں درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ اور سب سے افضل درود شریف کیا ہے؟ سب سے افضل درود شریف درود ابراہیم ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اگر اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، آپ جو ہے اشکال کریں گے، سوال کریں گے کہ بہت سارے درود شریف ہیں، درود ابراہیمی کیوں افضل درود ہوا؟ اللہم صلی علی محمد علی سیدنا وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ بھی اچھا درود ہے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ بھی اچھا درود ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی، یہ بھی اچھا درود ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ بھی اچھا درود ہے۔ تو پھر اس کو افضل کیوں کہا گیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ افضل نہ ہوتا تو نماز کے اندر نہ رکھا جاتا۔ افضل ہے جب تو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی سب سے بڑی علامات یہ ہے کہ حضور پر کثرت سے درود بھیجا کرے۔ جس آدمی کو حضور سے محبت ہوگی وہ تو درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے گا۔ جب مسجد میں داخل ہو تو درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے، مسجد سے نکلے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے۔ یہ مواقع بیان کیے گئے ہیں درود شریف پڑھنے کے۔ جب کسی دینی کتاب کا مطالعہ کرے یا دینی کتاب کا جو ہے مجلس میں تعلیم کرے، دینی کتاب کی تعلیم کو درود شریف شروع میں پڑھے۔
یہ مواقع بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جمعے کے دن کا پڑھا ہوا درود، جمعے کے دن کا پڑھا ہوا درود شریف دار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ پیش کر دیا گیا، بلکہ اس کا نام لے کر پیش کیا جاتا ہے۔ اور درود شریف ہم پڑھ لیتے تو اس کے کچھ فوائد بھی ہے کہ نہیں ہیں؟ اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ درود شریف پڑھنے کے بہت بڑے فوائد ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو میں نے بیان کیا ہے کہ درود شریف پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے انسان کی، آدمی کی مشکلات ختم ہو جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمارے اوپر احسانات ہیں ان کے بدلہ چکائے جانے والی بات ہے۔ اور قیامت کا دن ہوگا، جو آدمی دنیا کے اندر درود شریف پڑھے گا تو قیامت کی حسرت سے محفوظ رہے گا۔ جو آدمی درود شریف کا زیادہ اہتمام کرے گا تو روز قیامت پل صراط پر مضبوطی کے ساتھ گزر جائے گا، جو درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے گا۔ معلوم ہے پل صراط کا راستہ کتنا نازک راستہ ہے، اس لیے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سید القرا حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، بلکہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ کے اوپر درود شریف کا چوتھائی حصہ پڑھوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا زیادہ پڑھو گے اور فائدہ ہوگا۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، پھر تو میں درود شریف کا تہائی حصہ بھی آپ پر پڑھوں گا۔ اللہ کے رسول نے پھر یہی کہا کہ جتنا زیادہ پڑھو گے فائدہ ہوگا۔ پھر کہا کہ اللہ کے رسول، پھر تو میں آدھا حصہ آپ کے اوپر درود شریف پڑھوں گا۔ تو اللہ کے رسول نے پھر جواب میں یہی کہا کہ جتنا زیادہ پڑھو گے اور فائدہ ہوگا۔ چوتھی مرتبہ پھر یہی سوال کیا کہ اللہ کے رسول، پھر تو میں سارا کا سارا وقت آپ کے اوپر درود شریف پڑھنے پر لگاؤں گا۔ تو اس کے بعد جو حضور کے الفاظ ہیں، حضور کے جو جوابات ہیں، وہ دھیان سے سنو، توجہ سے سنو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم ایسا کرو گے، اکثر حصہ میرے اوپر درود شریف پڑھنے پر لگاؤ گے، تو یاد رکھو تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور تمہارے غموں کو ہلکا کر دیا جائے گا، بلکہ ختم کر دیا جائے گا۔ انسان دنیا کے اندر کون سا انسان ایسا ہے، کون سا انسان ایسا نہیں ہے کہ کسی کو نہ جانے کون سے غم نے ستا رکھا ہے، کون سی ٹینشن اس کو لگی ہوئی ہے؟ کوئی دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ٹینشن ضرور ہے، کچھ نہ کچھ غم ضرور ہے، کچھ نہ کچھ مسئلہ ضرور ہے۔ لیکن حضور کا جواب یہ ہے کہ جو اکثر حصہ میرے اوپر، ان صحابی کو فرمایا کہ اگر تم اکثر حصہ میرے اوپر درود شریف پڑھنے پر لگاؤ گے تو تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور تمہارے غموں کو ختم کر دیا جائے گا، تمہاری ٹینشنوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس لیے جو ہے ہم درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جیسا کہ پچھلے ہفتے میں نے اسی کے بارے میں بتایا تھا کہ یعنی آگ کو، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا پانی اتنا نہیں بجھاتا جتنا درود شریف پڑھا ہوا، کثرت سے درود شریف پڑھا ہوا انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اگر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، جیسا کہ حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، ایک مرتبہ اس آیت پر عمل ہو جائے، درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انشاءاللہ اسی کے متعلق کچھ باتیں رہ گئی، آئندہ ہفتے پھر اسی کے متعلق بیان کیا جائے گا۔ مکمل طور پر بات بیان نہیں ہوئی، پچھلے ہفتے میں اسی کے متعلق بیان ہوا اور اس بار بھی نئی باتیں اسی کے متعلق ہوئی اور آئندہ ہفتے میں انشاءاللہ اسی کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔